بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، راستہ بتاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے ان پر کہ تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے ان کو، یہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، جو کل 286 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 40 رکوعات ہیں، اور یہ صورت مدنی ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں دو قسم پر ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی مختلف آیتیں مختلف زمانوں میں اتری ہیں۔ اس کا اکثر حصہ وہ ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں نازل ہوا ہے، لیکن اس میں جو سود سے متعلق آیتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں اتری ہیں، فتح مکہ کے بعد۔ اور ایک آیت اس میں ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت آخر تک پوری آیت 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کے دن منا میں اتری، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن اس دنیا میں رہے، پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس صورت کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا نہ پڑھنا حسرت اور افسوس ہے، اور جو اہل باطل ہیں وہ اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس جملے کا مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں،
جو یہ سورت روزانہ پڑھے گا جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا اور جن بھی اس گھر کے قریب نہیں آتے۔ اس لیے روزانہ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سوتے وقت یہ 10 آیتیں پڑھے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور اس کے اہل و عیال ہر قسم کے غم، بیماری اور پریشانی سے محفوظ ہوں گے۔ اور اگر یہ 10 آیتیں کسی مجنون پر پڑھ کر دم کی جائیں تو وہ مجنون بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں ہیں، 4 آیتیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان 10 آیتوں کا روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں سے افضل ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا قصہ بیان فرمایا، اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اور اس نام میں بھی ایک عقیدے کی طرف اشارہ ہے، ایک ایمانی عقیدے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ایمانی عقیدہ بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان پر یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ جب یہ تمام انسان مر جائیں تو مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ چونکہ اس بعث بعد الموت کے بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی منکر تھے، اب بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی لوگ اس سے انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا جو بنو اسرائیل سے متعلق ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص قتل کیا گیا اور اس کا قاتل معلوم نہیں تھا، اور اس مقتول کو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ایک حصہ لگانے سے زندہ کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس مردے کو دنیا میں زندہ کر دیا، اللہ اس پر قادر ہے کہ تمام انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف جو اس سورت کی ابتدا میں ہیں، قرآن مجید کی دوسری سورتوں کے ابتدا میں بھی اس طرح کے حروف آتے ہیں۔ کل 29 سورتیں ہیں جن کے ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ہر حرف الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ان حروف کا معنی کیا ہے؟ تو اکثر صحابہ اور اکثر تابعین اور مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ کی طرف سے ایک راز ہے۔ آسمانی کتابوں میں راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ ایک راز ہے جس کو اللہ جانتا ہے، اور ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی بتا دیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
ان حروف کے معنی کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کا معنی نہیں بتایا۔ اور ان سورتوں کی ابتدا میں جو یہ حروف نازل ہوئے، اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج دیا کہ یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہوا ہے جو حروف تم استعمال کرتے ہو، اپنے کلام میں وہی حروف تم استعمال کرتے ہو، الف سے لے کر یا تک۔ اگر تمہیں اس قرآن کے اندر کوئی شک ہے تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، تم نہیں بنا سکتے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم یا اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے طرف اشارے ہیں، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، لیکن اس میں راجح قول وہی ہے جو پہلے ذکر ہوا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تیسری بات یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ان کو راستہ دکھاتی ہے۔ اور اس سورت کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، سیدھا راستہ اسی کتاب میں ہے، یہ کتاب جو اتاری ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اس کتاب کو مضبوط پکڑو، سیدھے راستے پر چلو گے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید میں کوئی شک نہیں۔ اگر اس میں شک کرنے والوں نے شک کیا تو وہ ان کی کج فہمی اور غلط فہمی ہے، ان کی عقلوں کا قصور ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں یہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو حقیقت میں قرآن تو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس ہدایت کو مانتے ہیں، اس کتاب ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی تخصیص فرما دی کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ اصطلاح شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی اور ان چیزوں کو لوگوں نے دیکھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو مان لیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات اور صفات کی خبر دی، لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی خبر دی، ان کو بھی نہیں دیکھا۔ آسمانی کتابوں کی خبر دی، ان کو بھی اس امت نے نہیں دیکھا۔
رسولوں کی خبر دی، رسولوں کو بھی نہیں دیکھا اس امت نے، قیامت کی خبر دی، جنت اور دوزخ کی خبر دی، میدان محشر کی خبر دی، قبر کے حالات کی خبر دی۔ انسانوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، لیکن محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ان چیزوں کو مانتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے یا اپنے کانوں سے سنے یا سونگھ کر اس کو معلوم کر لے یا اپنی عقل سے کوئی چیز معلوم کر لے، اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ان چیزوں کو ماننا۔ پہلی صفت یہ ہے۔ دوسری صفت متقین کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا دونوں میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ جیسے بھی ہو انسان نماز سے اپنی جان چھڑا دے، اپنے آپ کو فارغ کر دے، لیکن نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز کے فرائض، واجبات اور سنن مستحبات کی رعایت نہیں کرتے یا پابندی نہیں کرتے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، وہ متقین نہیں ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا عام ہے، زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، نفلی صدقات کو بھی شامل ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا یا کسی کو کوئی صدقہ دینا، سب کو شامل ہے۔ یہاں یہ انفاق اور خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انداز میں ذکر فرمایا کہ جس سے بندے کو ترغیب ہوتی ہے خرچ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ رزق دیا، اور پھر اللہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نام پر ہمارے راستے میں اس کو خرچ کر دو۔ اللہ نے دیا اور اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمائے مما، یہ کلمہ مما بعض پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ سارا مال خرچ کرو، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر دو۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ اسلام کے فرائض بہت سارے ہیں، واجبات بہت سارے ہیں، عبادات متعدد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان میں سے فقط 2 عبادتوں کو ذکر کیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان 2 کی تخصیص کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی فرائض اور اعمال ہیں وہ 2 قسم پر ہیں، یا تو ان کا تعلق انسان کے بدن سے ہوگا، ان کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے، یا ان کا تعلق انسان کے مال سے ہوگا، ان کو مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ تو بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کو ذکر کر کے گویا کہ تمام بدنی عبادات کی طرف اشارہ فرما دیا، اور مال خرچ کرنے کو ذکر کر کے اس میں زکوٰۃ اور نفلی صدقات سب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ متقین کی تیسری صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کتاب آپ پر اتری، اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک نبی کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لائے، جبکہ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نجات فقط عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں ہے، اور کسی نبی پر ایمان لائے یا نہ لائے۔ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان فقط موسیٰ علیہ السلام پر یہی کافی ہے، نجات موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں ہے، اگرچہ کسی اور نبی پر ایمان نہ لائے۔ لیکن اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان سب کا ماننا ضروری ہے۔ اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ آیت ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو چکا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت آسمان سے نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ سب جھوٹے ہیں، اور ان کو ماننے والے سب کافر ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ یوں فرماتے کہ وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتری، اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری ہیں اور جو آپ کے بعد اتری ہیں، لیکن بعد والی کتاب کا بھی ذکر نہیں، نبی کا بھی ذکر نہیں، شریعت کا بھی ذکر نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ پانچویں صفت متقین کی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت پر یقین رکھنے کا ذکر اگرچہ یؤمنون کے لفظ میں پہلے آ چکا، مومن وہی ہے جو آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اس کو الگ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر تمام احکامات اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بندے کو جب یہ احساس پیدا ہو کہ آخرت حق ہے اور مرنے کے بعد تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان سے حساب لیا جائے گا اچھے اور برے کا، اور اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہر اچھے برے عمل کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ جب ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے تو اس کے لیے تمام احکام اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ متقین کی یہ 5 صفات ہیں، اور جو لوگ ان 5 صفات کے ساتھ متصف ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ان کے لیے ایک انعام دنیا میں ہے، دنیا میں ان کے لیے انعام یہ ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہدایت پالے، سیدھے راستے پر چلے، تو ان متقین کے نقش قدم پر چلے، یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور دوسرا انعام ان کے لیے آخرت میں ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا کی کامیابی عارضی ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں الف لام میم کا ذکر ہے جو حروف مقطعات میں سے ہیں، اور دوسری آیت میں اس قرآن مجید کا کتاب ہدایت ہونا بیان ہو چکا کہ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔
اب اس قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس کتاب ہدایت کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ تو متقین کا گروہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں ہو چکا، اور ان کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کتاب ہدایت سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے۔ پھر جو لوگ اس کتاب ہدایت کو نہیں مانتے ان کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے کہ جو کھلم کھلا اس کتاب کے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے کہ جو کھلم کھلا اس کتاب کے ماننے سے انکار تو نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ لالچی ہیں، ان کے سامنے نفسانی خواہشات اور اغراض ہیں، تو اس لیے بظاہر تو وہ اس کتاب کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے اندر اس کتاب سے انکار کرتے ہیں۔ تو پہلے گروہ کا نام ہے کفار، جو کھلم کھلا اس کتاب سے انکار کرتے ہیں، اور دوسرے گروہ کا نام منافقین ہے۔ منافقین اپنے ذاتی اغراض، نفسانی خواہشات کی وجہ سے بظاہر اس کتاب کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے اندر اس سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اغراض مسلمانوں سے بھی وابستہ ہیں، کفار سے بھی وابستہ ہیں۔ اگر مسلمانوں سے ان کی کوئی غرض متعلق ہو تو مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور اس کتاب کو ماننے والے ہیں، ان سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کفار کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان سے بھی مفاد حاصل کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ ان میں سے جو منافقین کا گروہ ہے یہ عام کفار سے بدتر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے جو کفار ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کر دیا، اور جو منافقین ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں کیا ہے، اس لیے کہ وہ گروہ زیادہ خطرناک ہے۔ ان 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر کہ تو ان کو ڈرائے یا ان کو نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ انذار کا معنی ڈرانا، لیکن مطلق ڈرانے کو انذار نہیں کہتے۔ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو شفقت کی وجہ سے ہو، جیسے ماں باپ اپنے بچے کو آگ سے ڈراتے ہیں، سانپ اور بچھو سے ڈراتے ہیں، وہ شفقت کی بنا پر ہے، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے نذیر، یعنی جو اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں شفقت کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی چور یا ڈاکو یا دشمن کسی کو ڈرا دے، اس کو عربی میں انذار نہیں کہتے، اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے، بلکہ اس کو تخویف کہتے ہیں۔ فرمایا یہ کافر ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، لیکن ان کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے اور ان کو تبلیغ کریں گے اور سمجھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو پھر ان کا کیا قصور ہے اور پھر ان کے لیے جہنم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ابتداءً نہیں کیا، بلکہ ان کافروں نے پہلے اپنے لیے گمراہی اور کفر کو اختیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھیں، ان کو عقل دی، ان کو آنکھیں دی، کان دیے اور زبان دی اور قوتیں ان کو دی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان صلاحیتوں کو یہ ایمان لانے کے لیے استعمال کرتے، اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کرتے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گمراہی کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے وہ داغ پختہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اسی طرح جتنے وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر داغ لگ جاتے ہیں اور اس کے دل کے آس پاس سیاہ پردہ آ جاتا ہے، پھر حق بات اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی، وہ جائز ناجائز کے درمیان تمیز نہیں کرتا، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کرتا۔ تو اسی طرح جب ان لوگوں نے کفر کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، دلوں اور کانوں کے لیے مہر کا ذکر کیا اور آنکھوں کے لیے پردے کا ذکر کیا، اس لیے کہ دل کا سمجھنا کسی ایک جانب کے ساتھ خاص نہیں، کسی ایک جہت کے ساتھ خاص نہیں، دل کے اندر جو فکر آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ ہر طرف سے آتے ہیں۔ اور اسی طرح آنکھوں کا سننا کسی ایک جانب کے ساتھ خاص نہیں، یہ کانوں کا سننا ایک جانب کے ساتھ خاص نہیں، کان ہر طرف کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو جو دل کا سمجھنا ہے اور کانوں کا سننا ہے اس میں رکاوٹ اور مانع مہر ہے، اور آنکھوں کا دیکھنا صرف ایک جانب کے ساتھ خاص ہے، آنکھیں اس چیز کو دیکھتی ہیں جو سامنے ہو، باقی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آنکھوں کے دیکھنے میں رکاوٹ پردے کے ساتھ ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔